کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے تجارت کے شرعی اصول۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں تجارت کے احکامات اور اس کے جو شرعی اصول ہیں قرآن و سنت کے مطابق سمجھ کر اور ان پر عمل کرتے ہوئے رب ذوالجلال ان اصولوں کے مطابق ہمیں تجارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک ایسا مکمل اور اکمل دین ہے کہ جس دین میں نہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے بلکہ دین اسلام میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق احکامات وضع کیے گئے، یہاں تک کہ انسان نے جن طریقوں کے مطابق، جن اصولوں کے مطابق اور جن طریقوں سے روزی کمانی تھی، رزق حاصل کرنا تھا، ان کے لحاظ سے بھی دین اسلام کے اندر احکامات موجود ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والا صرف ظاہری طور پر ہی پاک صاف نہ ہو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو میرا ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہو، اس کا باطن بھی پاک ہو۔ ظاہر کی پاکی بھی دین اسلام کا تقاضا ہے اور باطن کی پاکی بھی یہ دین اسلام کا تقاضا ہے، اور باطن کی پاکی میں سب سے اہم کردار حلال روزی کا ہے۔ بندہ جتنے مرضی پاک صاف ہو، اچھے کپڑے پہنے، لیکن اس کا رزق حلال نہ ہو بلکہ حرام ہو، حرام طریقے سے کاروبار کرے، حرام طریقے سے کماتا ہو، ظاہر جتنا بھی ستھرا ہو، تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں۔ لیکن ظاہری لحاظ سے اگرچہ بندے کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہ ہوں، لیکن اس کا باطن ستھرا ہو کہ اس نے کبھی بھی حرام لقمہ اپنے اندر نہ جانے دیا ہو، حلال کھائے، تو خالق کائنات جل جلالہ قبر و حشر کے اندر اللہ اسے عزتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا بھی ایک فریضہ ہے، بعد الفریضہ دیگر فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے اور صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے، ان فرائض کے بعد حلال رزق کمانا بھی ایک فرض ہے۔ اس کو بھی فرائض کے اندر شمار کیا گیا کہ بندہ محض یہ نہیں کہ توکل کر کے گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں بس توکل کیے ہوئے گھر بیٹھے مجھے سب کچھ مل جائے، یہ توکل نہیں اور نہ ہی یہ دین اسلام کا تقاضا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ بندہ خود بھی رزق حاصل کرنے کا اہتمام کرے، لیکن حلال طریقے سے کرے، پھر اللہ پہ توکل کرے، تو خالق کائنات جل جلالہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے اور قبر و حشر میں بھی اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔